أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة باوض بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے، سب سے پہلے تمام مومنین کی خدمت میں چہرہ وجہ اللہ کی تجلی پر دلی مبارکباد پیش خدمت ہے۔ اور دوسری گزارش ہے کہ جتنے لمحات میں نے آپ سے گفتگو کرنا ہے، ہر صفحہ رخسار پر جشن لکھا ہوا نظر آنا چاہیے، پتہ چلے کہ آپ 14 کی خوشی میں خوش ہیں اور مسجود وفا کا جشن منانے آئے ہیں، اور جو کچھ ارسال کروں ہر لفظ وصول کیجئے گا۔ صفحہ دل پر لکھنے کے ساتھ ساتھ اگر بات سمجھ میں آتی رہے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے یہ احساس ہو کہ میرا خطاب عباس کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں۔ جیو 2-3 منٹ تمہید کے لیے دیجئے اور پھر گفتگو آسان ہے۔ سورہ عباسہ سے ایک آیت سامنے ہے میرے، اور جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ یہ جان لیں کہ عباس بھی عبوس اور عبس سے مشتق ہے۔ بظاہر ذات واجب نے، گھبراہٹ تو نہیں ہے نا کسی پر؟ خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے، مصور فطرت نے، تصویر نگار جبلت نے منظر نگاری کی ہے اس وقت کی جب وقت کا نام وقت نہیں، قیامت ہوگا۔ فرمائے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ فرمایا قیامت وہ دن ہے جب بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ جس نے یہ تمہید یہاں لکھ لی تو 2 منٹ کے بعد یہاں نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہاں، جو کچھ حاصل کرنے آیا، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، بیٹا ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، شوہر بیوی سے بھاگے گا، باپ اولاد کا ہاتھ جھٹک دے گا۔ کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ فرمایا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ تو اب اگر اتنے لفظ سنبھال لیے ہیں آپ نے، پھر ایک لمحہ غور کریں۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا والدین سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے، والد اولاد سے، ہزاروں کے اہتمام غضن پر ذمہ داری سے کہہ رہا ہے۔ جب میں نے تفاسیر اہل بیت کی ورگردانی کی تو جواب یہ ملا، جو بھائی بھائیوں سے بھاگے گا وہ یوسف ہے۔ جس نے بھائیوں کا ہاتھ جھٹک دینا ہے وہ یوسف کہے گا میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے کنویں میں پھینکو،
مجھے 11 درہم کھوٹے کے بدلے بیچ دو، اب اپنی خود جانو میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اور جو شوہر بیوی سے بھاگے گا وہ موسیٰ ہے، کہے گا ٹھیک ہے تو نبی کی بیوی ہے، شعیب جیسے نبی کی بیٹی ہے، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے وسیع سے جنگ کرنا، اب اپنی آپ بھگت میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا۔ جو باپ بیٹے سے بھاگے گا وہ نوح ہے، وہ کہے گا میں تجھے آوازیں دیتا رہا، میں نے کہا تھا کہ کافروں کے ساتھ مل جا۔ بیٹے سے بھاگنے والا نوح، بیوی سے بھاگنے والا موسیٰ، بھائیوں سے بھاگنے والا یوسف۔ اب اگر سب سامعین کی توجہ میری طرف ہے، یوسف نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، حجت ہے، خود نبی ہے، باپ نبی ہے، دادا نبی ہے، پردادا نبی ہے، باپ یعقوب ہے، دادا اسحاق ہے، پردادا ابراہیم ہے، بھائیوں سے چھپتا پھر رہا ہے۔ توجہ، میں نے تفاسیر اہل بیت میں دیکھا کہ کچھ لوگ رسول کے پاس جائیں گے، یا رسول اللہ حبدار ہیں آپ کے، گرمی بڑی ہے، سائے کا انتظام کر۔ رسول دائیں طرف دیکھ کر کہے گا یا علی شیعہ تیرے ہیں، سایہ بنا۔ یہ نعرے اسی طرح لگتے رہے ہیں۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ کیا کہا میں نے؟ لوگ رسول کے پاس آئیں گے، رسول دائیں طرف دیکھیں گے یا علی شیعہ تیرے ہیں، سایہ بنا۔ خیبر شکن بائیں طرف دیکھیں گے، حسین ماتمی تیرے ہیں، سایہ بنا۔ ہاں، جو جشن منانے آیا ہے اس معیار کا جس طرح آل محمد کا منانا چاہیے، وہ سر اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ لوگ رسول سے کہیں گے، رسول علی سے، علی سلطان کربلا سے، اور مجھے عباس کی عزت کی قسم حسین دائیں بائیں دیکھ کر کہے گا این این اخی العباس ینشر رایتہ حتی یستظل شیعتی تحتہ، کہاں ہے میرا عباس، اپنا علم پھیلائے تاکہ میرے مقدار سائے کے۔ اللہ سامنے آئی بات جو کیا کہہ رہا ہے میرا مولا؟ کہاں ہے میرا عباس، اپنے پرچم کو پھیلائے تاکہ میرے حبدار اس کے سائے کے نیچے آرام کریں۔ تو بس میں ملتان کے شیعہ سنی دوستوں کو بتانے یہی آیا ہوں، جو بھائیوں سے منہ چھپائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جسے حسین جیسا بھائی ڈھونڈے اسے عباس کہتے ہیں۔ ہاں جی، جیتے رہو، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ہاں، میں چاہتا ہوں، مجھے خود بڑی جلدی ہے، ابھی جانا ہے، مزید نوکری دینی ہے، اور چند جملے تمہاری جھولی میں بھی ڈالنے ہیں تاکہ ان جواہر کی شعاؤں میں عرفان کا سفر کرتے رہو اور پہچانو کہ عباس کیا ہے، کس حقیقت قاہرہ کا نام عباس ہے۔ ہاں
ایک عالم ربانی کا جملہ ہے، بظاہر انہوں نے جناب ام البنین پر لکھا ہے اور اسی میں سے عباس کے چہرے کی جھلک دکھائی دیتی ہے، آخری آدمی تک جو کھڑے ہو تم بھی، جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے، ہر حلالی موالی اپنی لوح دل پر لکھے گا، نقش کرے گا۔ وہ فرماتے ہیں دنیا والو اما تعلمون ان سلمان ونظراءہ صاحب الامام ساعات وصاروا مرعتا لکمال امیر المومنین وہذہ المجللۃ صاحبت الامام سنوات فصورت مثلا لمثل اللہ العالی فآوتت الناس باؤ الحاجات وابا عبداللہ علیہ السلام کاشف الکربات وعزدا باطشا فی الملمات وآوتت امیر المومنین علی فی الحیات۔ وہ کہتے ہیں سلمان جیسوں نے علی کی زندگی میں گھنٹے گزارے، گھڑیاں گزاریں۔ ایسا ہی ہے نا، جب علی باہر آتے تھے، جب محفل میں ہوتے تھے، تو سلمان جیسوں نے علی کی صحبت میں گھڑیاں گزاریں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سارو مرعتن لکمال امیر المومنین، وہ علی کے کمال کا آئینہ بن گئے۔ یا ملک الموت کو علی ڈانٹ رہا ہے یا سلمان ڈانٹ؟ میں نے خدا کی قسم دو ہی قول پڑھے ہیں، یا بیر العلم کی لڑائی لڑتے ہوئے جب جنات کنویں سے نکلے اور آسمان چھپ گیا، فضا خلا بھر گیا تھا جنات میں، اور کہہ مار کے کہنے لگے یا علی کس کس کے پیچھے بھاگو گے، کس کس کو مارو گے، ہم لاکھوں ہیں۔ علی نے تلوار میان میں ڈال لی۔ رسول کے صحابہ حیران ہو کے کہتے ہیں یا علی اگر تو نے ہی تلوار نیام میں بند کر لی، ہمیں ان سے کون بچائے گا؟ بس عین اللہ آنکھوں میں سرخی جلال آئی۔ علی نے گوشہ چشم سے فلک چہاروں کی طرف دیکھ کر کہا یا ملک الموت ان نزل متنفسا صانبا غارما فی البیر فانتظر لعزل مراتبک۔ اے ملک الموت، اے عزرائیل، اگر ایک جن سلامتی سے کنویں میں اتر گیا تو علی تجھے خبردار کر رہا ہے، عہدے سے معزول ہو جاؤ گے۔ اگر ایک یہ علی کر رہا ہے، اور جنہوں نے علی کی صحبت میں لمحے گزارے، گھڑیاں گزاریں، وہ کیا ہوئے؟ وہ علی کے کمال کا آئینہ بن گئے۔ سلمان یہی کچھ کر رہا ہے۔ اس کا ملازم، اس کا نوکر زازان روایت کرتا ہے آخری وقت ہے سلمان کا، اچانک سر اٹھایا تکیے سے، ایسے ہوا میں دیکھ کر کہہ رہا ہے تو تیسری بار آ رہا ہے یا 100ویں بار؟ میں جب تجھے کہہ چکا ہوں جب تک علی نہ آئے میں نے نہیں مرنا۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ اب میں کسی کی تھکن تو اتار نہیں سکتا، میں نے تو لفظ بھیجنے ہیں، وصول خود کرو گے۔ جب تک علی نہ آئے میں نے نہیں مرنا۔ زادن کہتے حضور یہ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا ملک الموت ہے اسرائیل، ایک دفعہ آیا میں نے بھیج دیا، پھر آیا بھیج دیا۔ کہہ رہا ہے سلمان کچھ خیال کر، میں تیسری بار آ رہا ہوں، تو میں اس سے کہہ رہا تھا جب تک علی نہ آئے میں نے نہیں مرنا۔ پھر کہا اچھا چلو تو بھی کیا یاد کرے گا، کر لے اپنا کام، نکال لے میری روح، جب علی آئیں گے میں پھر لوٹ آؤں گا۔ جی یہ جملہ معترضہ تھا۔ وہ کہتے ہیں جنہوں نے علی کی صحبت میں گھڑیاں گزاریں وہ علی کے کمال کا آئینہ بن گئے، اور کہتے ہیں وَحَاذِهِ الْمُجَلَّةُ قَدْ صَحَبَتِ الْإِمَامَ سَنَوَاتٍ، اور عباس کی ماں نے علی کی صحبت میں برسوں گزارے۔ العظمت للہ۔ تو اب اسے کیا ہونا چاہیے؟ اب میں نہیں جانتا کہ میرے سامنے سوچ کی بیماری والے کتنے ہیں،
اور ماننے کی عادت والے کتنے ہیں جنہوں نے 14 کو کبھی سوچا نہیں، جن کے معدے ان کے فضائل کے ہتھوڑے سے کچے پکے نہیں ہوتے، جنہیں الٹیاں نہیں لگتی، وہ جھولی پھیلا لیں۔ کیا ہو گئی یہ جس نے برسوں گزارے؟ کہا سورت مثلا لمثل اللہ الاعلی، ام البنین اللہ کے نمونے کا نمونہ بن گئی۔ یہ نعرہ اگر میری تسلی کے لیے لگا تھا تو نہیں ہوئی۔ چلیں کچھ رعایتی نمبر دے دیتا ہوں۔ ہاں، اللہ کی مثل کی مثل، اللہ کی مثل علی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا علی ایک وقت میں کئی کام کرتا ہے، یا عباس کی ماں نے ایک وقت میں کئی کام کیے۔ بظاہر اس نے 4 شعبان کو دنیا کو عباس دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً کسی صفت میں بیٹا باپ سے بڑھ جائے تو باپ بھی جھومتا ہے کہ میرا ناز ہے۔ سر اٹھانا، سر اٹھانا، جملہ میرا نہیں، خیانت ہوگی۔ جس کا ہے اسی کے نام سے کہنا چاہیے۔ علامہ سید عبدالرزاق موسوی المکرم لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں علی بھی نبی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا ہے ساری زندگی، ہمیشہ رسول آگے آگے، علی پیچھے پیچھے۔ کہتے ہیں لیکن دنیا میں آنے کا جو معاملہ ہے وہ مختلف ہے۔ وَأَخُوهُ علیہ السلام کان من مصادیق قولہ تعالی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها وکان مولد الامام فی الثالث من شہر شعبان ویوم ظہورہ فی الرابع من ذاک الشہر۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں قسم کھا لی، مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ تفسیر کرنے والوں نے اس کی تفسیر لکھی کہ عید کے دن رسول نے کپڑے بدلے، حجرے سے باہر نکلا، نگاہ بے نگاہی سے اللہ نے دیکھا، جبریل سے کہا جا میرے محبوب کے قدم چوم اور کہہ دینا والشمس وضحاها، مجھے قسم ہے اس آفتاب نبوت کی اور اس کے چہرے سے نکلنے والی روشنی کی۔ جبریل نے آیت پڑھی، رسول نے چھاتی چوڑی کی، فخر سے چلنے لگے کہ بے دل کے دل میں رہتا ہوں۔ تیسرے قدم پہ پہنچے تھے کہ جبریل گیا ہوا پھر پلٹا، اللہ کہہ رہا ہے والقمر اذا تلاها، قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے چل رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو علی آ رہا تھا۔ جو سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ جی علامہ عبدالرزاق کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو ہیں بظاہر گھبرا تو نہیں گئے؟ نہیں تھک گیا تو میں راضی ہوں تم سے۔ بظاہر 4 کو ام البنین سلام اللہ علیہا نے زمانے کو عباس دیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں بی بی نے ایک وقت میں 3 کام کیے۔ اگر سمجھ میں آ گئی بات تو جو یہاں ہیں وہ یہاں نہیں رہیں گے، وہ عرش پہ ہوں گے، اور جو یہاں نہیں ہیں ان سے میں کیا لڑ سکتا ہوں؟ کیا کام؟ بظاہر ایک،
حقیقت میں تین. سر اٹھانا حلالی موالیو. وہ کہتے ہیں آوتت الناس باب الحاجات وابا عبداللہ علیہ السلام کاشف الکربات وعزدن باتشن فی الملمات وآتت امیر المومنین علی فی الحیات. کہتے ام البنین نے ایک ہی لمحے میں انسانوں کو باب الحوائج دیا. ایک ہی لمحے میں حاجات پورا کرنے کا دروازہ. وابا عبداللہ علیہ السلام کاشف الکربات. اسی لمحے میں حسین کو حسین کے دکھ دور کرنے والا دیا. اچھا نہیں, چند چہرے ذرا کیمرے کی روشنی کے پیچھے تھے, انہیں بھی میں نے غور سے دیکھ لیا ہے, کیونکہ جملے سے پہلے ہر چہرہ میں نے اپنی نظروں میں رکھ لیا. بعد میں بھی دیکھوں گا کہ کس صحیفہ رخسار پہ لکھا کیا جا رہا ہے, کہاں پھول کھلتا ہے, کہاں دھول اڑتا ہے. اس نے ایک ہی لمحے میں انسانوں کو باب الحوائج دیا. اس نے حسین کو غم دور کرنے والا دیا. جس علی نے تقدیر کو بھی دوسرا علی نہیں بنانے دیا, ام البنین نے اسی علی کو زندگی میں دوسرا علی دیا. اللہ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. ہاں, جس علی نے پرکار مشیت کو بھی دوسرا علی نہیں بنانے دیا, ام البنین نے اسی علی کو علی کی زندگی میں جو بسم اللہ. ہاں, یہاں جو لطف لے لیا, باقی بعد میں سوچتے رہنا, اور جو سوچو گے دہلیز اسرار کے اتنا قریب ہوتے جاؤ گے. ہاں, فخر ہے علی کو کہ میری زندگی میں دوسرا علی آیا. اور کیوں نہ ہو, ذات واجب کی قسم, ما ینطق کی زبان سے, عباس کے علم کی قسم, اگر اپنی طرف سے کہوں ابھی مجھ پر غیرت الہیہ کی بجلی گرے, اس سے بڑا چیلنج اپنے نصیب کے ساتھ کوئی نہیں باندھ سکتا. اور میں نے اتنی بڑی قسم اور اتنی بڑی بد دعا اپنے آپ کو دی کیوں ہے؟ تاکہ کسی کو شک نہ رہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شک کرتا ہے تو اپنے شجرے کی تفتیش خود کرے گا. ہاں, تیرے رسول نے علی کا ناز بتا رہا ہوں. علی کوئی ایسا مقدر ساز شہنشاہ ہے. علی کے سارے رشتے ہی ایسے ہیں, چاہے بڑے چاہے چھوٹے, جن پہ علی خود ناز کرتا ہے. صرف حسن و حسین جیسے بیٹوں پر بھی ناز نہیں علی کو, عباس پر بھی ناز ہے. تیرے رسول نے عزت حیدر کی قسم بھری پوری مسجد نبوی میں کہا تھا, یا علی انت نجم بنی ہاشم, اے علی تو بنی ہاشم کا ستارہ ہے. اور کتنا سینہ پھیلا ہوگا علی کا جب عباس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا. اللہ جو
حاجی سرفراز اب ان کے نعرے دم توڑنے لگے ہیں، چھوڑ دوں؟ علی نجم بنی ہاشم اور عباس قمر بنی ہاشم. اب مجھے جملہ ہے آ گیا ہے، رکتا نہیں. جس کے ہاں قوت خرید ہے میں جانتا ہوں. بازار میں کبھی حسین گاہی چلے جانا، شامنی چلے جانا، لاہور، کراچی، ادھر ادھر بازاروں میں دیکھنا، ایک ایک دکان میں کروڑوں کروڑوں روپے کے سامان بھرے پڑے ہوتے ہیں، خریدار کوئی تماشائی بہت. اب مجھے نہیں خبر کہ میرے سامنے تماشائی کتنے ہیں اور خریدار کتنے ہیں. فکرہ میں نے خریدار کے لیے بولنا ہے. مزاج الہی کی دوسری کروٹ کا نام ہے حسین. اللہ کے مزاج کی کروٹ کا دوسرا نام حسین ہے. یا اس کو بے نیاز دیکھا ہے میں نے عرش پر، یا حسین کو بے نیاز دیکھا ہے فرش پر. آؤ عباس کو تولنے آئے ہو نا، ترازو دے رہا ہوں، تولو ہمت ہے تو، ورنہ تو میزان محشر ٹوٹ جائے گا عباس کو تولتے تولتے. حسین وہ ہے رب کعبہ کی سب. یہ دیکھو، یہ عباس کے پرچم کے پھریرے میں ہاتھ ڈال کے ضمانت دے رہا ہوں، جس لمحے حسین نے احرام توڑے تھے، آسمان، فضا، ہوا، خلا بھر گیا تھا جنات سے، دیو پری سے، فرشتوں سے، ماورائی مخلوق سے. سارے آ گئے تھے حسین کی مدد کرنے. حسین نے باقیوں کو تو توجہ کے لائق ہی نہیں سمجھا. جی میں دیکھتا ہوں جشن منانے کون آیا اور اپنے بڑوں کی فاتحہ پڑھنے کون. جو جشن منانے آیا ہے وہ ایک لمحہ غضنفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. باقیوں کو تو حسین نے اس لائق ہی نہیں سمجھا. جبریل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا لماذا جئت انت، تو کیوں آیا، یہ فرشتے پیچھے کیوں ہیں. جئنا لنصرتک یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے تیری مدد کے لیے آئے. رحل زین میں حسین مچلے. فرمایا جئت لنصرتی لما کنت ناصرا لربی، تو میری مدد کرے گا. تجھے پتا نہیں میں اپنے پروردگار کا مددگار ہوں. اللہ جو پچھلا محلہ ٹھیک ہے بھائی. کیا کہہ رہا ہے میرا شہنشاہ؟ جئت لنصرتی لما کنت ناصرا لربی، تو میری مدد کرے گا جبکہ میں اپنے پروردگار کا مددگار ہوں. ربوبیت کے مددگار ہونے کا دعوے دار ہے حسین. سر اٹھا، اپنے بڑے بھائی عقیل سے علی کہہ رہا ہے، کسی شریف النسب خاندان کی خاتون کا رشتہ تلاش کر، شادی کرنی ہے مجھے. عقیل نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اس عمر میں شادی کرے گا؟ علی نے کہا لے کہ اصیب منہا ولدا شجاع ناصرا لولدی الحسین، میں اس سے ایسا بیٹا چاہتا ہوں جو میرے حسین کا مددگار ہو. جو
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ من کی مراد پائے گا، مددگار حسین کی آمد ہے۔ خدا کے لیے جو بھی بلا کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سمجھ میں آ رہی بات جو اللہ کے ناصر کا ناصر، اللہ جانے کیا کیا طلسم پوشیدہ ہیں عباس کی ذات میں۔ نام ہی کو دیکھ لو، علی کا لقب حیدر اور اس کا نام عباس۔ اگر اتنے شور میں بھی کسی بندے کو نیند آ جائے، اچھا ہاں بھائی اس ذکر میں سویا نہیں کرتے، بشر انسان ہے، اگر آ بھی رہی ہے تو پھر گھر جا کے سو جاؤ۔ علی کا لقب کیا ہے؟ حیدر، اور اس کا نام حیدر کے معنی ہم کر دیتے ہیں، ہاں کہیں سے آواز آئی ہے شعر، ٹھیک ہی آئی ہے، اور عباس کے معنی بھی ہم کر لیتے ہیں۔ ہاں ایک جملہ کہنا ہے، جو لوگ میری تقریباً ہر مجلس میں ہوتے ہیں انہیں مختلف مقامات پر میں شرح و بسط کے ساتھ بتا چکا ہوں، جو نئے آنے والے ہیں سن لو۔ ہم تو کہے چلے جاتے ہیں شعر 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 شعر، باقاعدہ کتاب ہے اسماء الاسد نام ہے اس کا، پورے 500 نام ہیں اس میں شعر کے، یعنی شعر کی جوں جوں حالت بدلتی جاتی ہے لغت عرب میں اس کا نام بدلتا جاتا ہے۔ اب جیسے مرحب کے مقابلے میں علی نے رجز پڑھی تھی، جب اس نے کہا تھا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام مرحب رکھا، تو علی نے آگے کیا کہا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام و آجام ولیس قسورا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، میں زرغام ہوں، میں لیس ہوں، میں قسور ہوں۔ برہان الدین حلبی برادران اہل سنت کے عالم گزرے ہیں، شرح آفاق کتاب ہے ان کی سیرت حلبیہ، اس میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ علی نے صرف رجز نہیں پڑھا، یہ جو مرحب سے کہہ رہا ہے میں حیدر ہوں، وہ کہتے ہیں یہ علی کے علم غیب کی دلیل ہے۔ کیوں؟ ان مرحبا رعا فی تلک اللیلۃ فی المنام ان اسدا افترسہ فذکرہ علیہ السلام لیخیفہ، وہ کہتے ہیں اسی رات مرحب نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک شیر نے اسے پھاڑ کے رکھ دیا، علی اسے اشارہ دے رہے تھے جس شیر نے تجھے خواب میں پھاڑا وہ میں ہی تو ہوں۔ اللہ تو اب بظاہر ہم نے حیدر کو بھی شیر کہا، زرغام کو بھی شیر کہا، لیس کو بھی شیر کہا، قسور کو بھی شیر کہا، عباس کو بھی شیر کہا، چلے تو نہیں گئے ہو؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ ہاں جلدی تو مجھے تم سے ہونا چاہیے، بھئی یہی سنبھال لو اور میں جا رہا ہوں، تمہاری دعاؤں کے سائے میں سفر کروں اور اگلی نوکری دوں۔ سر اٹھانا، جب میں نے لغت کی کتابیں دیکھی، کتب اہل بیت کی ورگردانی کی، تو پتہ ہے جواب کیا ملا؟ ان الاسد یسمى حیدرا حینما ینزل من مکان مرتفع کالجبل او نحوہ ایسو یستلزم المحابۃ الشدیدۃ، وہ کہتے ہیں جب کسی پہاڑ سے یا اونچی جگہ سے شیر اتر رہا ہو تو اس وقت حیدر کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں میں تم سے تالیوں کی فرمائش نہیں کرتا، نہیں بجانی چاہیے اس ذکر میں۔ انما الصفقۃ من الشیطان، تالی شیطان کی ایجاد ہے، یہ اپنی خوشیوں میں بجایا کرو، اس گھرانے کی خوشی میں نہیں، ان کی خوشی ان کے معیار پہ ہونی چاہیے۔
ہاں ہاں دیکھو مقصد تو یہی ہوتا ہے نا ہمارا کہ وہ ہم سے خوش ہوں. تو جس چیز کے بارے میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کی ایجاد ہے تو پھر اس محفل میں خود آئیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں کرو. نعرے لگاؤ، اٹھ کے جھومو، خوشی مناؤ، ولایت کی معراج پہ چلے جاؤ، ہاں لیکن اس طرح جس میں ان کی خوشی ہے. میری طرف دیکھنا. بس میں تیرے تصور سے پہلے ممبر خالی کرنے لگا ہوں. جب بلندی سے شیر اتر رہا ہو، حیدر کہلاتا ہے. وَيُسَمَّى الزَّرَغَامَ إِنَّ الْأَسَدَ يَزْعَرُ فَيَمْلَعُ الْعُجْمَةَ بِصَوْتِهِ الْمُرْعَبِ. جس کھاڑی میں شیر رہتا ہے جب ان جھاڑیوں میں گونج رہا ہو تو اس وقت زرغام کہلاتا ہے. وَيُقَالُ لَهُ اللَّيْثُ بِاعْتِبَارِ تَلَوُّثِهِ لِلْفَرِيسَةِ. جب شکار کو گرا کے اس پر سوار ہو، لیس کہلاتا ہے. وَيُسَمَّى كَسْوَرًا حِينَمَا يُطَارِدُ حَيْوَانًا أَوْ قَطِيًّا مِنَ الْحَيْوَانَاتِ. جب کسی اکیلے جانور کو یا جانوروں کے پورے ریوڑ کو شیر اپنے آگے بھگا رہا ہو. العظمت للہ. اس وقت کسور کہلاتا ہے. اذا ینام فہو الاسد. سو رہا ہو تو اسد کہلاتا ہے. اذا ہم فی الغور فہو الغضنفر. جب ترائی میں دھاڑ رہا ہو غضنفر کہلاتا ہے. اب جو عباس کو خراج پیش کرنے آیا ہے وہ ایک دفعہ غضنفر عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. جب اونچائی سے اترے حیدر، جب کھاڑی میں بولے زرغام شکار کو گرا لے، لیس جب حیوانوں کو بھگا رہا ہو، کسور سو رہا ہو، اسد دھاڑ رہا ہو، غضنفر والعباس هو الاسد الذي خوفت منه الاسود. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر بھی ڈرتے ہوں. اللہ یہ با کمال ہے علی کا بیٹا، یہ وسعت اقتدار رکھتا ہے علی کا بیٹا. بس یوں سمجھ لو ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جھولی بن جائیں. چیونٹی سے بشر تک، بشر سے ملک تک، ملک سے جن تک، ذرے سے عرش تک خدائی مانگنے والی ہو. ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں عباس اتنا دے سکتا ہے کہ 14 طبق کی جھولی چھوٹی پڑ جائے گی. ذکر جاری ہے، ابھی جاری رہے گا. میں صرف اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ ذات واجب آپ سب کو ایسے لاتعداد جشن منانا، سننا اور ہم گناہگاروں کو پڑھنا نصیب فرمائے. اور یاد رکھا کرو کہ جب ایسی خوشیاں ہوتی ہیں یہ فرشی نہیں ہوتی، یہ عرشی ہوتی ہیں. ایسی خوشیاں اللہ کے گھر کی خوشیاں ہوتی ہیں، اور جب اللہ خوش ہو تو اس سے 2 روٹیاں نہیں مانگنی چاہیے.
بلکہ ایسے موقعوں پہ اللہ سے یہ کہنا چاہیے کہ تو ان سرداروں کی آمد پہ جتنا خوش ہے اور ان کی خوشی پہ جو لٹا سکتا ہے وہ ہماری جھولی میں ڈال دے. میں صرف ریت نبھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں جو بے اولاد ہیں ذات واجب انہیں اولاد نرین عطا فرمائے، جو مکروہ اور تنگ دست ان کی تنگ دستی دور ہو، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا ہو، جو بے گناہ قید ہیں رہائی ملے، جمیع مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں غایت المرام تک پہنچیں. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا ظہور ہو. اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ.